ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اعتکاف کی رونق۔ اعتکاف کی رونق جو ہے وہ انہی معتکفین سے ہیں، اور انہی سے الحمدللہ ہر طرف بہاریں آئی ہوئی ہیں، ہر طرف جو ہے وہ برکتیں یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ حلقہ لگا ہوا ہے، اس حلقے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج الحمدللہ بیٹھنے کی سنتیں اور آداب یہ سیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ سونے کی دعا بھی انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ جی، یہ کون ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ مدنی رضا۔ مدنی رضا، ماشاءاللہ۔ آپ یہاں اعتکاف میں آئے ہیں، کیا چینجنگ آئی؟ پہلے کیا تھے، اب کیا ہوا؟ ماشاءاللہ سے بہت چینجنگ آئی، بہت سکون ملا۔ گھر میں ہمارے مدنی چینل چلتا ہے، میری والدہ والد دیکھتے ہیں، لیکن آپ دین کی طرف نہیں تھے۔ میں دین کی طرف نہیں تھا بالکل۔ پھر کیسے اعتکاف میں کس نے تیار کیا؟ میرے والد جب عمرے پہ گئے تھے اس بار ربیع الاول میں ماشاءاللہ، تو انہوں نے بولا میرے ساتھ اب ایک عمرہ تیرے ساتھ کروں گا انشاءاللہ، وہاں سرکار سے رو کے مانگا ہے، اب تو ادھر جا، ادھر سے بھی ملتا ہے، پھر تو پہلے جا کے اپنی زندگی تو بنا لے، سرکار کی سنتوں پہ عمل کر، پھر انشاءاللہ وہاں سے مدینے سے بھی بلاوا آئے گا۔ پھر آپ یہاں آ گئے؟ میں جب یہاں آ گیا تو میرا بالکل، اور جب اس دن پہلا دن یہاں جلوس تھا چاند رات کی رات کو، اس دن میں باہر سین میں کھڑا ہو گیا، میرے آنسو نہیں بند ہو رہے تھے، بس اچھا، وہ منظر تھا میں بالکل۔ اور انشاءاللہ تعالی مطلب آپ نے جو یہ منظر دیکھا مرکز کا، آپ میں کیا فیلنگ کیا ہوئی؟ بس انشاءاللہ جو آئندہ بچی ہوئی پوری زندگی ہے وہ پیر و مرشد کے نام قربان ہے، امیر اہل سنت کے نام قربان ہے۔ اور مزید کیا کریں گے دین کے کاموں میں؟ مزید انشاءاللہ قافلے میں جائیں گے، کل امامے کی نیت کی ہے، امامہ بھی سجائیں گے، زلفے بھی سجائیں گے۔ اللہ ان کو دین کا مبلغ بنائے، اور آئندہ سال یہ خود حلقہ نگران ہو۔ یہاں ہزاروں معتکفین آئے ہوئے ہیں، ایسے یہاں روحانی علاج کا بھی سلسلہ ہے۔ اسماعیل صاحب یہ مبلغ دعوت اسلامی ہیں اور یہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں۔ جی کیا روحانی علاج میں ہوتا ہے، تھوڑا مائک پہ بتائیں۔ جی الحمدللہ عزوجل، روحانی علاج کا سلسلہ ہے یہ یہاں پر ہمارا نا جامعۃ المدینہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس کے نیچے روحانی علاج کے حوالے سے اسلام بھائی موجود ہیں۔ تو یہ جو معتکفین آئے ہوئے ہیں، کیا ان کے بھی علاج وغیرہ کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں؟ ہاں عارف بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کھانا پینا بھی ہوتا ہے یہاں پہ الحمدللہ، روزہ افطار کرنے کے بعد بعض کو جو ہے نا کسی حوالے سے سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا کھانے پینے کا، تو اس کے لیے روحانی علاج بتا دیں، پیٹ کے درد ہو گیا، الٹی ہو گئی، موشن ہو گئے، مختلف امراض ہو جاتے ہیں کھانے پینے کی وجہ سے، تو اس کے لیے روحانی علاج الحمدللہ عزوجل وہاں بستہ بھی لگا ہوا ہے۔ روزے میں کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، اس کو روزہ بہت لگتا ہے، پیاس شدت کی لگ رہی ہے، تو وہ کیا پڑھے ایسا روزہ دار؟ میرے سنت نے ایک بہت پیارا وظیفہ ارشاد فرمایا ہے، یا مجیدو، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے نا تو عارف بھائی انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے روزے میں جو پیاس محسوس ہوتی ہے اس میں کمی ہو جائے گی تھوڑی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پاکستان کے کئی شہروں میں آزمائشیں یا دنیا کے کئی ملکوں میں ہوتی ہے کہ موبائل چھینا جا رہا ہے، پیسے چھینے جا رہے ہیں، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، تو اس کا بھی کوئی وظیفہ دینا کہ موبائل فون بڑے چھینے جاتے ہیں، حالات ایسے ہو رہے ہیں، تو ایسا کون سا ورد ہے کہ ہم اپنے موبائل پہ دم کر دیں اور ہمارا موبائل کوئی چھینے نہیں ہم سے؟ اللہ اکبر، اس میں دو وظائف ہیں، ایک تو وظیفہ ہے یا اللہ 49 مرتبہ اپنی قیمتی چیزوں کے اوپر پڑھ کر دم کر دیا ہے، یا اللہ 49 مرتبہ 49 ٹائمز پڑھ کر اپنے قیمتی چیزوں پر، موبائل پر، سامان پر، مال و دولت پر دم کر دیا ہے تو انشاءاللہ عزوجل چوری ہونے سے محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھ کر ابھی اپنی کسی بھی قیمتی چیز کے اوپر پڑھ کر دم کر دیا جائے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اگر ڈپریشن کے لوگ شکار ہیں، سوچتے رہتے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، بہت اپسٹ ہیں، ٹینشن میں ہیں، وہ ریلیکس کیسے ہو، وہ کیا پڑھیں؟ اللہ اکبر، اس کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر سنت نے ارشاد فرمایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 60 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ڈپریشن کا مریض، نفسیاتی مریض یا کسی بھی قسم کے ٹینشن میں مبتلا مریض اس کو پڑھ کر دم کر کے پی لے گا، کرم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ٹینشن ختم ہو جائے گی، ڈپریشن ختم ہو جائے گا، نفسیاتی مرض بھی دور ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو جلدی مدینہ دکھا دے۔ آمین، اللہ آمین۔
پیارے اسلامی بھائیوں، اعتکاف والوں کو الحمدللہ یہاں دعائیں یاد کروائی جا رہی ہیں. کھانے سے پہلے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا، سو کے اٹھ کے کون سی دعا پڑھیں، مسجد میں داخل ہو کون سی دعا پڑھیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف اوقات میں کوئی سفر کر رہا ہے تو سفر سے پہلے کون سی دعا ہو، سو کر اٹھے تو کون سی دعا ہو، واش روم سے باہر آئے تو کون سی دعا ہو. روزانہ ان کو کوئی ایک دعا یاد کروائی جا رہی ہے اور آج انہوں نے دعا یاد کی ہے. پتہ کرتے ہیں کون سی دعا ہے بھائی، کون سنائیں گے؟ آج ہم نے سونے سے پہلے کی دعا یاد کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بسمک اموت و احیا. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ سیالکوٹ سے. سیالکوٹ سے. تو وہاں بھی تو ہو رہا تھا اعتکاف، وہاں کیوں نہیں کیا؟ مگر ادھر کی تو بہاریں ہو رہا نا. ادھر کی بہاریں مدنی چینل پہ دیکھ لیتے ہیں آپ. ہمارے ادھر تو حضرت صاحب کے پاس بیٹھ کے حضرت صاحب تو موبائل پہ بھی نظر آتے ہیں. مگر یہ جو سامنے ہے اس کی تو اس کی بات چیلنج بھی نہ ہو سکتا. کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا. دعا بتائیں گے کون سی یاد کی ہے آج آپ؟ ربی زدنی علما. ربی زدنی علما، یہ دعا آپ نے یاد کی. جی اور بھی کوئی دعا یاد کی ہے؟ ابھی انہوں نے سونے سے پہلے والی بتائی تھی. سنا دیں. اللہم بسمک اموت و احیا. ماشاءاللہ. رمضان کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے. کئی عاشقان رسول ملتے ہیں اور وہ سوالات کرتے ہیں یا واٹس ایپ کے ذریعے بھی پوچھتے ہیں کہ روزے میں الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ کیا روزے میں سرما لگا سکتے ہیں؟ روزے میں سر پہ تیل لگا سکتے ہیں؟ کیا روزے میں مسواک کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ کیا روزے میں جو ہے اگر غلطی سے کوئی بھولے سے کوئی چیز کھا لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اسی طرح دیگر احکام روزے کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں. کان میں ڈراپ ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. روزے کے دوران ٹائم پاس کرنے کے لیے فلم یا ڈرامہ دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ گناہگار ہوگا، روزے کی نورانیت چلی جائے گی، روزہ مکروہ ہو جائے گا. روزے میں ایسا کرنا مکروہ ہے. روزہ یاد ہوتے ہوئے وضو کرتے ہوئے پانی حلق سے اتر گیا، غلطی سے اترا، کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں. اگر روتے ہوئے آنسو منہ میں چلے گئے روزے کی حالت میں تو کیا روزہ ٹوٹے گا؟ آنسو منہ میں چلے گئے تو ایک دو قطرہ ہیں چلے گئے تو روزے میں فرق نہیں پڑے گا. اور اگر اتنا آنسو منہ میں ہے کہ منہ میں نمکینی محسوس ہوئی اور اب حلق کے نیچے بھی اترا کچھ، تو حلق میں بھی محسوس ہوا کہ اتر گیا، تو حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ بھی یاد ہو. کاجل لگانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ احتیاط کرنا اچھا ہے کاجل سے، جو کاجل سرما ایک ہے نہیں ہے، اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے، تو بچنا چاہیے. سرما لگانے سے کیا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، چاہے اس کی حلق میں محسوس ہو تب بھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ حدیث شریف میں اس کی اجازت موجود ہے. اسٹیم یعنی بھاپ لینے سے یا یہ نیبولائز کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ ٹوٹ جائے گا. کیسا نورانی منظر ہے فیضان مدینہ کا، کیسا پرکیف منظر ہے. رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے فیضان مدینہ میں، فرض علوم سکھایا جا رہا ہے، دعائیں یاد کرائی جا رہی ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں. الحمدللہ چہرے پہ خوشی کا سما ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ جو ہے وہ نصیب والے ہوتے ہیں جنہیں فیضان مدینہ میں مل جائے. اس وقت یہ حلقوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی یہ دعا یاد کر رہے ہیں، کبھی سنتیں سکھائی جا رہی ہیں، کبھی نماز سکھائی جا رہی ہے، کبھی وضو سکھایا جا رہا ہے. اور ان کے ایسے تاثرات ہیں، یہ تاثرات میں کہہ رہے ہیں کہ فیضان مدینہ آ کر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ مزے کو بھی مزہ آ گیا. آئیے آپ کو حلقوں کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معتکفین کے درمیان اس وقت میں حاضر ہوں اور یہ دیکھیں نوجوانوں کے نورانی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. جوانی کی توبہ رب کو بڑی پسند ہے اور جوانی میں یہ راہ خدا کے مسافر بن گئے، اللہ کے مہمان بن گئے، مسجد میں آ گئے، مہینے کا اعتکاف کر رہے ہیں. نہ صرف مہینے کا اعتکاف کر رہے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو 12 ماہ یعنی 1 سال کے مدنی قافلے میں ہیں، اور 1 سال کے مدنی قافلے کے دوران بھی ان کو 1 ماہ کا اعتکاف کروایا جاتا ہے. تو یہاں اس وقت نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں.
کہاں کہاں سے آئے ہیں اپنے اپنے شہروں کو بتائیں. آپ کہاں سے؟ कराची से میں میر پر خاص سندھ سے ہیں. जड़ा वाला से कश्मीर फारूक कोटा میں کراچی گلشن اقبال. مرکز الاولیاء لاہور سے. गुजरात گجرات. کشمیر. دیکھیں کوئی کشمیر کا بتا رہا ہے, کوئی گجرات کا ہے, کوئی سندھ کا ہے, کوئی کراچی کا ہے. کتنے عرصے کا سفر ہے آپ کا؟ تقریباً 1 سال کے لیے 1 سال کے لیے آ گئے. انشاءاللہ. اللہ, اعتکاف کر کے اس کے بعد 12 ماہ کا سفر کرنا ہے. یعنی 1 ماہ کا اعتکاف ہے, اس کے بعد 1 سال 12 ماہ کا قافلہ ہے. کیا فیلنگ ہے آج کا دن گزرا آپ کا؟ ماشاءاللہ بہت اچھی فیلنگ ہے. اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہاں پہ مدنی چینل پہ میں پہلے دیکھتا ہوتا تھا, چھوٹے بھائی مدرس ہیں وہ مجھے بتایا کرتے تھے, لیکن آج الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہاں پہ ماحول بہت اچھا ماحول ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کرنے کا بھی موقع ملا ہے, یہ ہماری خوش قسمتی ہے. خوش قسمت لوگوں کو یہاں پہ آنے کا نصیب ہوتا ہے جو یہاں پہ آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی سما ہے یہاں پہ. الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں زندگی میں پہلی بار اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. الحمدللہ عز و جل یہاں پر وہ رونقیں, وہ برکتیں میں نے دیکھی کہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. الحمدللہ عز و جل ایسے علوم حاصل کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ عز و جل 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کی بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے, اور فیضان مدینہ کراچی میں اعتکاف کی بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے. یہاں پر الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ عصر کے بعد بھی دیکھنے سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے, تراویح کے بعد بھی دیکھنے سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. نگران شورا مولانا عمران اتاری صبح فجر کے بعد سنتوں والا بیان فرماتے ہیں, وہ بھی الحمدللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. الحمدللہ عز و جل بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے. الحمدللہ عز و جل میرا ارادہ ہے کہ چاند رات کو بھی مدنی قافلے میں سفر کروں گا, دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلاؤں گا, اور اسلام بھائیوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کرواؤں گا, اور مزید 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے اسلام بھائیوں کو ترغیب دلاؤں گا انشاءاللہ الکریم. امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ اسی فیضان کی برکت سے الحمدللہ پہلے جامعۃ المدینہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت حاصل کی, اور پھر ابھی وہ بات ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. امیر اہل سنت کا فیضان لینے یہاں پر فیضان مدینہ کے اندر 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے, تو یہاں پر جب امیر اہل سنت کے ساتھ مدنی مذاکرے کے اندر شرکت کی تو اس بات کا احساس ہوا کہ واقعی اولیاء اکرام کی جو برکت ہوتی ہے وہ یہاں پہ آنے سے جب ملتی ہے تو بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے. کہ جب امیر اہل سنت کا فیضان ملتا ہے, مدنی مذاکرے میں پوری پابندی کے ساتھ شرکت ہوتی ہے, تو پھر بندے کو وہ فیضان ملتا ہے کہ جو بندہ کتابوں میں پڑھتا ہے کہ اولیاء کے پاس بیٹھنے سے بندہ اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. جب ان باتوں کو ہم یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں عملی طور پر تو واقعی ان باتوں کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی علماء کرام نے اور بزرگان دین نے کتابوں کے اندر درست لکھا ہے کہ جب ولیوں کے قدموں میں حاضر ہوا جاتا ہے تو وہاں پر بندہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا, بلکہ اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور اللہ پاک کا خوف نصیب ہو جاتا ہے. ہم سوات سے آئی ہے. آپ سوات سے آئے ہیں؟ جی. اور جگہوں سے آئے ہیں KPK سے؟ KPK سے تو اور بھی بہت سے, لیکن سوات سے 25 آدمی آئے ہیں. 25 افراد سوات سے آئے ہیں, جی. جس کو جو لوگ گھومنے جاتے ہیں سوات کو کہتے ہیں یہ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ لینڈ ہے, یہ وہاں سے الحمدللہ فیضان مدینہ آ چکے ہیں. تو کیوں آئے یہاں پر آپ لوگ؟ ہم یہاں یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں ایک ولی کامل ہے, مرد مومن ہے, اس کی دیدار بھی کی جائے اور اس سے کچھ سنے جائے اور اس پہ عمل کر دے. ولی کامل کی صحبت لینے آئے؟ جی. صحیح ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ مردان سے آئے. مردان سے یہاں آ گئے. یہ بہت خوبصورت ماحول ہے ماشاءاللہ. مدنی مرکز میں موجود پیارے بھائی ہے, پیارے پیارے بھائی ہیں. یہ جی میں مدینہ سوات سے ہوں. تو بتائیں نا یہاں پر کیا فیلنگ ہے؟ آپ الحمدللہ یہ میرے پہلی دفعہ ہے, بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. جی الحمدللہ. آپ کہاں سے آئے ہو؟ میرے پشاور سے. پشاور سے آئے ہو. کیا سیکھا آج؟ مسنون دعائیں. ناظرین کو کوئی پیغام دیں آپ پشتو میں, جو KPK کے مسلمان ہیں ان کو یہاں بلائیے فیضان مدینہ, پشتو میں بولیے, یہاں آ جاؤ. الحمدلله څنګه چې نگران سے وویل چې اعلی حضرت رحمت الله تعالی علیهم پښتون او موږ هم پښتانه یو, او امیر اهل سنت هم دا پیغام ورکړي چې ما ته د خپل ځان او د ټولو دنیا د خلکو د اصلاح کولو کوشش کول دي. دا مقصد زما استاد پاره دی, کومه ته هم دې مقصد کې شریک شو ان شاء الله زما استاد به دواړه جهان کامیابی.
دلته کې اعتکاف ته چې موږ راشو نو موږ خپل د مانځه چې کوم اهم مسایل هغې زده کړو د هغې نه پس بیا هغې باندې عمل کوو چې موږ مانځه کې کومې غلطیانې هغه زموږ نه وځي دغه شان زموږ په زندګۍ کې چې کوم ضروري څیزونه دي نو هغه موږ یې زده کړو هغې باندې بیا عمل کوو جي یہ اسلامی بھائی پچھلے سال رمضان میں 1 ماہ کے اعتکاف میں آئے ہوئے تھے اور ان کی ایک تمنا تھی کہ میں مدینے جاؤں اور یہاں پہ یہ مدینے کی دعائیں مانگتے تھے. ابھی دوبارہ یہ اعتکاف میں آئے ہیں اور یہ بڑا سا بیگ ان کے ساتھ ہے. یہ بیگ نیڑے کرو جی. یہ بیگ کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ ابھی یہاں فیضان مدینہ کے گنبد کے نیچے کھڑے ہیں اور ابھی کہاں پہنچنے والے ہیں آپ؟ گنبد خضرا. گنبد خضرا. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مدینے والے کے پاس. مدینے جا رہے ہیں. پچھلے سال دعا مانگی تھی. دعا مانگی تھی جنت حال میں کہ کہہ دو مرشد چل مدینہ تو کرم ہو گیا مرشد پاک. مرشد سے انہوں نے کہا کہہ دو مرشد چل مدینہ، کرم ہو گیا. فیضان مدینہ سے جو یہ جملے ہم سنتے تھے آج آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کہ فیضان مدینہ سے مدینے کے بلاوے آتے ہیں. فیضان مدینہ میں الحمدللہ خصوصی کرم نوازیاں ہوتی ہیں. یہ مدینے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جتنے میرے ساتھ یہاں موجود ہیں اور جو مجھے مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں میں سب کو دعا دیتا ہوں اللہ ہم سب کو بار بار مدینے کا مسافر بنائے. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. یہ سوچنا بنائے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، بڑا غریب ہوں، میں کیسے مدینے جاؤں گا. جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو روتا ہے اس کا کام جلدی ہوتا ہے. آج ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں فیضان رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یوں بدلتے ہیں بدلنے والے. نگاہ عطار میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی، لاکھوں کی، کروڑوں کی تقدیر دیکھی. اللہ ہمیں امیر اہل سنت کے دامن میں استقامت دے. دعوت اسلامی ہم سے کبھی نہ چھٹے. ہم دعوت اسلامی میں آ گئے، کاش کہ دعوت اسلامی ہمارے اندر آ جائے. اعتکاف کی بہاریں ہیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حیدر سرفراز عطاری ہے اور میں راولپنڈی سے حاضر ہوا ہوں میرے اہل سنت کی بارگاہ میں. میرے اہل سنت کی جب بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہمیں حقیقی جو عشق اولیاء ہوتا ہے وہ ہمیں ملا. ہم نے اولیاء اللہ کے اندر جب ہم نے ہسٹری کے اندر پڑھا، جامعہ میں پڑھا تو مختلف اولیاء کے مختلف وصف بیان ہوئے. لیکن میرے اہل سنت کی جب ہم نے ذات کو دیکھا تو ان کی ذات کے اندر ہمیں لفظ شیخ کی سمجھ آئی کہ شیخ کس کو کہتے ہیں. ان کے اندر وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں کہ جو ایک ولی کامل کے اندر ہوتی ہیں. میرے اہل سنت جیسی شخصیت کو آپ جہاں بھی پائیں ان کو حاصل کر لیں.